السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے انعامات سے نوازتا ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس پر کتنے طریقے کا دنیا میں عذاب ہوتا ہے، اور مرتے وقت کتنے طریقے کا عذاب ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں کتنے طریقے کا عذاب ہوتا ہے، اور قبر سے اٹھنے کے بعد یعنی آخرت میں جب سوال و جواب کا دن آئے گا تو اس دن کتنے طریقے کا عذاب ہوتا ہے۔ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، تفصیل کے ساتھ آپ بنے رہیے اس ویڈیو کے اندر اور دیکھیے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بتائیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے میرے دوستوں۔ حدیث کے ذریعے سے ہم آپ کو سمجھانا چاہیں گے، آسانی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ ویڈیو میں پہلی بار آئیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے۔ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جو شخص نماز قائم کرتا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو 5 انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ پہلا ہے جو ہر انسان کی خواہش اور تمنا ہے، اس کی جو سب سے زیادہ مجبوری ہے، جو آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، یعنی رزق کی تلاش، روزی کی تلاش، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں جو شخص نماز قائم کرتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے۔ دوسرا ہے اس کا نامہ اعمال جو ہے داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، سیدھے ہاتھ میں۔ اور تیسرا ہے کہ اس کا بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا ہے پل صراط کا راستہ اس پر آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور پانچواں ہے کہ قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، جہاں تک وہ دیکھتا ہے کشادہ، اور اس کی قبر میں جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں، بہترین خوشبوئیں آتی رہتی ہیں میرے دوستوں۔ یہ تو 5 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی پابندی کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور سنیے، جو شخص نماز نہیں قائم کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اس پر کتنے طریقے کا دنیا میں عذاب ہوتا ہے، یہ بھی آپ غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، اس پر یعنی اس کے رزق میں جو ہوتی ہے، اس کی زندگی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی، چاہے جتنا کمائے، کچھ بھی کرے، چاہے جتنا سر پٹک لے، اس کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 2، اس کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور نمبر 4، جو بھی وہ نیک کام کرتا ہے اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اور نمبر 5 ہے کہ جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں اس کا اس دعا میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ یہ تو دنیا میں عذاب اس کے لیے میرے دوستوں، کتنے سخت وعیدیں ہیں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہم سن لیتے ہیں اور غور نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کو 3 طریقے کا عذاب جو ہوتا ہے موت کے وقت پیش آتا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے میرے دوستوں، مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس پر 3 عذاب جو آتے ہیں ان کو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلا جو عذاب آتا ہے اس پر، وہ ذلت سے مرتا ہے، ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ اور دوسرا بھوک کی شدت میں مرتا ہے، اس کو روٹی نصیب نہیں ہوتی میرے دوستوں، بھوکا مرتا ہے، ذلت سے مرتا ہے۔ اور تیسرا ہے پیاسا مرتا ہے، اس کو پانی نصیب نہیں ہوتا۔ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ پیاسا مرتا ہے، بھوک کی شدت میں، پیاس کی شدت میں مرتا ہے میرے دوستوں۔ اور اس کو اتنی زور سے پیاس لگتی ہے، اگر اس کو سارے سمندروں کا پانی پلا دیا جائے تب بھی اس کو یعنی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، اتنی زور سے پیاس لگتی ہے میرے دوستوں۔ یہ کتنے سخت عذاب ہے میرے دوستوں، ہمیں غور نہ کرنا چاہیے، ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ آج ہم کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اور ہم آج ہزاروں سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کھا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہمیں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو مرنے کے بعد 3 طریقے کا عذاب ہوتا ہے میرے دوستوں، 3 طریقے کا۔ نمبر 1،
اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اور نمبر دو، اس کی قبر کے اندر آگ کو جلا دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 ہے، اس پر سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، اس پر اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے، ایسا اژدہا جو اس کو ڈستا رہے گا قیامت تک میرے دوستوں۔ اس کی ایک فنکار سے وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جاتا ہے۔ ایسی فنکار ہے میرے دوستوں، ایسا اژدہا، اس میں بڑے بڑے سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں میرے دوستوں۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بالکل غور نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے۔ یہ حدیثیں ہمیں سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی میرے دوستوں۔ آج ہم عمل نہیں کر رہے ان حدیثوں کے اوپر۔ اس ویڈیو کو آپ سنیے غور سے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اور 3 جو عذاب ہوتے ہیں میرے دوستوں، وہ مرنے کے یعنی قبر سے اٹھنے کے بعد پہلا ہوتا ہے کہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ہوتا ہے اس پر، اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتے میرے دوستوں، بے نمازی کی طرف نہیں دیکھتے۔ اور جو ہوتا ہے اس کو جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے، سیدھے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کتنے سخت عذاب ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، ہمیں فکر کرنا چاہیے ہمیں اپنے گھر والوں کی، اہل و عیال کی، اپنے خاندان کی اگر ہم فکر کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے ہم بچ سکیں گے، اور ہمارے لیے قبر کشادہ ہو جائے گی، ہماری رزق کی تنگی کو دور کر دے گا، نامہ اعمال ہمارا داہنے ہاتھ میں مل جائے گا، پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے میرے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی دکھائیں اور ان کو سنائیں۔ السلام علیکم۔